نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صدر محترم، اساتذہ اکرام، مہمانان اعظام اور میرے عزیز ساتھیوں، ہندوستان کو طویل جد و جہد کے بعد آزادی کی نعمت حاصل ہوئی۔ آج کا دن تاریخ کا ایک باب نہیں بلکہ قربانی، ہمت، استقلال اور عظیم مقاصد کی ایک طویل داستان ہے۔ یہ وہ جد و جہد ہے جس میں ہزاروں لوگوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ آزادی کوئی تحفہ نہیں بلکہ بے مثال قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اسلاف نے بے مثال قربانیاں پیش کیں، تحریکیں چلائیں، تختہ دار پر چڑھے، پھانسی کے پھندے چومے، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں، تب کہیں جا کر یہ آزادی کی نعمت حاصل ہوئی۔ حضرات، انگریزوں نے اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلیں، تدبیریں کیں، رشوتیں دیں، لالچ دیے، پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کے اصول پر پورا عمل کیا، فرقہ وارانہ اختلافات پیدا کیے، حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا، آپس میں غلط فہمیاں پھیلائیں، تاریخ کو مسخ کیا، ہندوستان کے معصوم باشندوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ ان سب مصائب و آلام کا سامنا کرتے ہوئے اہل وطن نے آزادی کی منزل پر پہنچ کر ہی دم لیا اور دنیا کو یہ پیغام سنایا، وہ سنگ گراں جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، وہ سنگ گراں جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم راہ حق کے رہرو ہیں منزل پہ ہی جا کر دم لیں گے۔ 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ ہم نے بہت سوچ سمجھ کر جمہوریت کا راستہ اختیار کیا تاکہ مختلف مذاہب کے لوگ خود مختاری و آزادی کی دولت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ حضرات، آزادی کے فوراً بعد یہ حقیقت کھل کر سامنے آئی کہ آزادی حقیقت میں ہمارے لیے جدید غلامی کا پیغام تھی۔ نئے سیاستدانوں کی آمد ہمارے لیے مظلومیت کا پیش خیمہ تھی۔ پارلیمنٹ کے نئے ممبران ہماری بے بسی کی بولتی تصویر تھے۔ آزادی کے بعد ہم وطن کی تعمیر نو میں لگ گئے اور وہ غلامی کا نیا طوق بنانے میں مصروف ہو گئے۔ ہم اتحاد کی باتیں کرتے رہے اور وہ اختلاف و انتشار کا نیا خمیر تیار کرتے رہے۔ ذرا اٹھاؤ تاریخ اور موازنہ کرو ہندوستان کے دور غلامی کا اور آزاد ہندوستان کا۔ انگریزی دور حکومت کے بعد ہندوستانی سیاست نے ہمیں چین کی سانس لینے نہیں دیا۔ اگر 1857 کے بعد ہزاروں مسلمانوں کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا تو 2002 کے مسلم کش فسادات میں انسانیت اور مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ اگر امرتسر کی خونی داستان سے انگریزی گولیاں شرابور نظر آتی ہیں تو 1980 میں مراد آباد کی عیدگاہ کی داستان دل خراش سے اندر کا دامن داغدار نظر آتا ہے۔ اگر 1942 میں پنجابی مسلمانوں کو گولیوں سے بھوننے کا الزام برطانوی سامراج کے سر ہے تو 1992 میں بابری مسجد کا انہدام آزاد ہندوستان کے ماتھے کا کلنک ہے۔ اگر 1860 میں 14,000 مسلمانوں کو جیل کی سلاخوں کا سامنا کرنا پڑا تو آج بھی بے گناہ مسلم نوجوان جیل کی کال کوٹریوں میں بند ہیں۔ قدم قدم پر ناانصافی کی گئی، کبھی ہمارے خلاف قانون سازی کی جاتی ہے، کبھی دیس نکالا کا پیغام دیا جاتا ہے، کبھی مسلم سیاست کو جڑ سے اکھاڑنے کی ناپاک سازشیں کی جاتی ہیں۔ دن بدن یہ ظلم بڑھ رہا ہے۔ مسلم شناخت کے ساتھ اس ملک میں جینا دشوار بنا دیا گیا ہے۔ راہ چلتے انسان کو انسان نما درندوں کی بھیڑ شکار بنا لیتی ہے۔ سیاستدان اپنی نفرتی زبان سے ملک کے ماحول کو بگاڑتے ہیں۔ یہ ظلم کسی ایک طبقے تک محدود نہیں بلکہ اس کا دائرہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ کبھی کسانوں کے خلاف قانون سازی کی جاتی ہے، فوجی نظام میں تبدیلی کی جاتی ہے، کبھی طلباء کی آواز کو دبایا جاتا ہے، کبھی قانون سے کھلواڑ کیا جاتا ہے، کبھی مخالف پارٹیوں کو توڑا جاتا ہے، کبھی اپوزیشن کی آواز کو دبایا جاتا ہے۔ یہ سب وہ ناانصافیاں ہیں جو آئے دن ہمارے اس وطن عزیز میں ہو رہی ہیں۔ کہتے ہیں جس کو صورت آزادی وطن، کہتے ہیں جس کو صورت آزادی وطن، دراصل ایک پیکر بے جاں ہے آج کل۔ معزز سامعین بز، یہ آزادی وہ نہیں جس کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا، یہ آزادی وہ نہیں جس کے لیے بے شمار قربانیاں پیش کی گئی تھیں، یہ وہ آزادی نہیں جہاں ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مرنے جینے کی قسم کھائی تھی۔ آج مسجد سے اٹھنے والی اذانوں کی آواز پر پہرے ہیں، آج مدارس کے شفاف نظام تعلیم کو شک کے دائرے میں لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے،
اوقاف کی زمینوں کو ہڑپنے کی کوششیں تکمیل کے مرحلے میں ہیں، شریعت اسلامی کے قوانین کی تشریح منمانی طریقے سے کی جا رہی ہے۔ یہ سب وہ مسائل ہیں جس نے ایک ہندوستانی کو خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آئین ہند پر مکمل طور پر عمل کیا جائے، قانون کی بالادستی کو تسلیم کیا جائے، ہر ہندوستانی کو اس کے حقوق دیے جائیں، کسی پر ظلم نہ کیا جائے، ذات پات کی بنیاد پر کسی کو نشانہ نہ بنایا جائے، اقلیتوں کے لیے ہندوستانی فضا کو پرامن بنایا جائے۔ اگر ایسا کیا جاتا ہے تو ہمارا ملک ترقی کرے گا اور ہر ایک کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں۔ یا رنج و بلا کا خوف نہ کر یا نام نہ لے آزادی کا، یا رنج و بلا کا خوف نہ کر یا نام نہ لے آزادی کا، جب ولولے پرواز نہیں الزام نہ لے آزادی کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔